پہلے پہل تو فرمائے دیجیے گا کہ کیا سٹے آرڈر لینے کی بھی ایک درخواست دائر کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ میں؟ جی بالکل دائر تو کی جا سکتی ہے، لیکن آج بھی سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ فرمایا تھا، آبزرویشن یہ دی تھی کہ ہم آپ کو ریلیف دے چکے ہیں، اور ریزن یہ بتایا تھا سپریم کورٹ نے کہ ہم نے جو اپلیکیشنیں ساری کلب کر دی تھیں، آپ کی 7 اپلیکیشنیں ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس میں ایک اپلیکیشن آپ کی ٹرانسفر کی اپلیکیشن بھی ہے، اور ٹرانسفر اپلیکیشن سے متعلق لا یہی ہے کہ اگر کسی جج کے خلاف ہائی کورٹ میں اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو جب تک وہ ہائی کورٹ اس اپلیکیشن پہ فیصلہ نہ کرے متعلقہ جج اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، یہ لاء میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہماری استدعا ضرور یہ تھی کہ ہمارے ساتھ ابھی تک جو کارروائی روا رکھی جا رہی ہے اور ہمیں جو رائٹ ریفیوز کیے جا رہے ہیں وہ قانون کے برعکس کیے جا رہے ہیں۔ ہماری جو درخواستیں پڑی ہیں سپریم ہائی کورٹ میں اس پہ فیصلہ نہیں کیا جا رہا، اس پہ صرف نوٹس ایشو کیے جا رہے ہیں اور سٹے نہیں دیا جا رہا۔ جو نیچے ٹرائل کورٹ میں ان سے اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے ہمیں ڈاکومنٹس دیے جائے، وہ بھی نہیں دیے جا رہے، لہٰذا آپ یہ آبزرو فرما لیں کہ ہو جائے۔ لیکن عدالت نے یہ کہا کہ چونکہ لاء میں لکھا ہوا ہے ایک دن کا وقت پہ فرق نہیں پڑتا، آپ کا کیس کل لگا ہوا ہائی کورٹ پہ، تو اگر نہیں ہوا تو اس لیے ہم نے جمعے کے دن رکھ لیتے ہیں۔ ہمیں پھر بھی امید ہے شاید کہ کل ہمیں ہائی کورٹ سے ریلیف مل جائے، اگر نہیں ملتا تو یہ ہمارا رائٹ ہے۔ مگر یہ بھی بات ہو رہی ہے نا بیرسٹر گوہر کہ کل ہی شاید سیشن عدالت ہی کنکلوڈ کر لے، جج دلاور صاحب ججمنٹ ریزرو کر لیں۔ اب پہلے بھی جب 2 رکنی بینچ جسٹس یحییٰ فریدی اور مسلط ہلالی صاحبہ پر مشتمل انہوں نے جب سماعت کی تھی اس کے اگلے دن ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس اٹھا لیا گیا تھا، مگر وقت اور ٹائم دے دیا گیا تھا، پھر سے آرڈر کے اوپر بات نہیں ہوئی تھی۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ تین عدالتوں کے اندر آپ بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اس کے عین بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گواہان کی لسٹ کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے، کیا بارے ثبوت ایسی کرمنل پروسیڈنگز کے اوپر استغاثہ پہ نہیں ہوتا؟ اور کیا آپ کو جو انہوں نے اٹھائی ہے دوسرے لائر نے کہ آپ صحیح ہے ہی نہیں گواہان جو آپ پیش کر رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو پہلے والے مرتبہ ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ ہم واپس بھیجے، غیر مؤثر ہو چکی تھی، وہ ٹائم بیچ میں اتنا گزر گیا کہتے کہ ہمارے خلاف ایک اور آرڈر کر دیا جج صاحب نے، اور یہی ہماری گریوینس ہے کہ لیول فلائنگ فیلڈ نہیں ہے جس سے جلدی سے ہمارے نیچے ٹرائل پہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور ہمیں کمٹمنٹ لیا جا رہا ہے اور گھنٹے بائی دا آورس چلائے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔ لیکن آج کے متعلق یہ کہوں کہ یہ شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہو کہ کسی اکیوزڈ کا حق دفاع رائٹ وہ آپ نے کلوز کر دیا۔ ہم نے اپلیکیشن سبمٹ کر دی تو مارننگ میں کورٹ میں یہ فرمایا کہ آپ اپنے 4 گواہوں کو لے کے آ جائیں، 130 آ جائیں، ہم اس گواہوں کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیتے۔ نے بھی اعتراض نہیں کیا۔ 130 جب ہم واپس آ جاتے، اس لیے میں نے عدالت سے ابھی 130 آپ نے بلایا تھا کہ اپنے گواہوں کو لے آئیں، اور ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ آپ کے گواہ تو ریلیونٹ نہیں ہے۔ گواہ کیسے ریلیونٹ نہیں ہے؟ میں نے ان کو یہ ایکسپلین کیا کہ یہ فارم بی کا مسئلہ ہے، ایسٹس اینڈ لائبلٹی کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو اگر کہتا ہوں کہ میں نے 90 لاکھ روپے ٹیکس دیا ہے، وہ ٹیکس کا ڈاکومنٹ کہاں ہے؟ وہ کس نے فائل کر دیا؟ وہ کس ڈاکومنٹ میں موجود ہے؟ وہ کون ثابت کرے گا؟ کون اس کی گواہی دے گا کہ یہ موجود ہے؟ ایسٹس اینڈ لائبلٹی ہمیشہ سے اکاؤنٹ میں آؤں گی اس پہ، مگر بیرسٹر گوہر صاحب توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی نے گزشتہ روز ہی ملٹری سیکرٹری کے حوالے سے یہ کہا کہ انہیں گواہی کے لیے بلا لیجئے، لیکن آج جن 4 لوگوں کے نام آپ لوگوں نے پیش کیے ان میں تو ملٹری سیکرٹری کا نام ہی نہیں تھا، کیوں؟ صحیح فرما رہی ہیں آپ، لیکن آج جو ہم نے لسٹ دی قانون کے مطابق پہلے وہ گواہ آتے ہیں جو ڈیفنس خود بلاتی ہیں، تو یہ ہمارے گواہ تھے۔ ان گواہوں کے بعد ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپلیکیشن دیں اور ان کو کہیں کہ کورٹ وٹنسز بلائے جائیں۔ فار انسٹنس ہم بالکل اپلیکیشن دے رہے تھے اور ہمارے پاس اپلیکیشن ریڈی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کیبنٹ ڈویژن والے آ جائیں، الیکشن کمیشن ریکارڈ لے کے آ جائیں، وہ جو توشہ خانہ والے ہیں وہ ریکارڈ لے کر کے آئیں، اور ایف بی آر والے ہمارے ٹیکس ریٹرن لے کے آئیں، الیکشن کمیشن کا سیکرٹری آ جائے اور وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے پروسیڈنگز کیسے کنڈکٹ کر دی تھی، نیشنل اسمبلی کا سیکرٹری آئے اور وہ کہیں کہ کیا ہمیں کوئی نوٹس آیا تھا۔ تو یہ سرکاری گواہ ہوتے ہیں، کورٹ وٹنسز ہوتے ہیں، وہ کورٹ وٹنس آ جاتا ہے اور ان پہ کراس کرتے ہیں۔ اس وقت جو ہم نے کہا تھا کورٹ میں تو ضرور ملٹری سیکرٹری کا ذکر کیا تھا اور ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ ایز اے کورٹ وٹنس بلا لیں۔ تو آج کی جو لسٹ تھی وہ ہماری لسٹ تھی، ہمارے یہ لسٹ تو ریجیکٹ ہو گئی نا کہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ اب آپ کو ابھی بھی ایک اور نئی لسٹ دینے کا حق حاصل ہے، کیونکہ جو گواہ پیش کیے گئے وہ ٹیکس کنسلٹنٹ تھے، آپ نے ان لوگوں کو پیش کیوں نہیں کیا جو تحفوں کی فروخت میں شامل تھے؟ یہی وجہ تھی کہ آپ کا حق دفاع آج کہہ رہے ہیں کہ ختم کیا گیا، تو اب یہ لسٹ فارغ ہے تو اب نئی لسٹ تیار کریں گے یا ہیو یو لاسٹ دس آل ٹوگیدر دا رائٹ؟
to give. देखिए अब ये हाई कोर्ट में करेंगे, ये आज मैंने जज साहब से भी अर्ज किया था कि अगर आप हमारे राइट भी क्लोज करेंगे तो आप ही तो फैसला नहीं करेंगे कि कौन से गवाह हमारे लिए बेहतर है, लेकिन फिर भी मौका देना था। आज के जो गवाह की लिस्ट हमने दे दी थी, मैंने अदालत से ये गुजारिश की थी कि लेस देन 24 आवर्स पहले हमारी 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, जिसमें चेयरमैन पीटीआई ने यही अर्ज किया था कि मैं अपनी गवाह पेश करूंगा। आज मैंने आपको लिस्ट पेश कर दी, लेकिन लोगों के अपनी भी पर्सनल फैमिली एंगेजमेंट्स होती हैं। लेस देन 24 आवर्स में तो कोई बंदा अवेलेबल नहीं हो सकता, कल आप आ जाए। हमारे गवाह हमें एक दिन का टाइम दे दे, फ्राइडे वाले हमारे गवाह आ जाएंगे और हम स्टेटमेंट कर देंगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमें ये रिफ्यूज किया गया। हमने डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो रिफ्यूज कर दिया गया। हमें जो सेक्रेटरी के गवाह आए थे उनके डॉक्यूमेंट्स चाहे वो भी रिफ्यूज कर दिए गए। मगर चेयरमैन पीटीआई को तो ड्यू प्रोसेस तो मिल रहा है। हमने माजी में भी देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग जज भी बनाए हैं, रेफरेंस भी बनाए हैं, इलेक्शन से पहले फैसले देने की भी अहकामात जारी किए हैं। आप क्यों तासुर देते हैं कि अदालतें आपके खिलाफ हैं? देखिए तासुर के तो हम नहीं दे रहे, लेकिन हम तो हकीकत में देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि और वो इस तरह की अदालतें हमारे खिलाफ नहीं। हम ये कह रहे हैं कुछ एक आध ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं और ऐसे कोर्ट्स हैं जो हमारे खिलाफ है। हमने सारे किसी भी जज को नहीं कहा और न ही हमने कोर्ट में कहा। फेसबुक पोस्ट के हवाले से बताइएगा, आज एफआईए ने तो फेसबुक पोस्ट के हवाले से अपनी रिपोर्ट शाया की है सर, उस हवाले से जी देखो एफआईए की जो रिपोर्ट आई है, एफआईए की रिपोर्ट में ये लिखा गया कि यस फेसबुक 2014 से, ये पोस्टें भी 2014 से रिलेट करती हैं। और एफआईए ने रिपोर्ट में फकत इतना लिखा है कि ये पोस्टें इस वक्त फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है। तो हम नहीं समझते कि ये कंप्रेहेंसिव रिपोर्ट है, लेकिन इस पे हम गुजारिशात अदालत के सामने सर ये आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए थे, कहीं ये फेक तो नहीं है, कहीं ये मैन्युफैक्चर्ड तो नहीं है? नहीं ये फेक थे, मैन्युफैक्चर थे, वो चलते रहे थे, वो प्रॉपर मौजूद थे, वो तो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल थे। कुछ तो आप कह रहे हैं कि जज साहिब का ही फेसबुक अकाउंट है, मगर अब ये पोस्टें डिलीट हो गई हैं, यानी कि शायद माजी के अंदर जज साहिब के ये तासुरात थे। जी जरूर, जी वो क्योंकि जो भी फेसबुक है वो फिर लॉक हो चुकी थी। 13 जुलाई को ये लॉक हो गई थी, उससे पहले इस पे अवेलेबल थे। यही हमारा कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बैरिस्टर गौहर खान मौजूद है, आपने गुफ्तगू सुनी।